امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی. 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی, لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں, حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں, محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں, میں غلام ہوں, میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے, فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں, فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے. اپنے دوست کا اچھا سوچنا, اس کا بھلا کرنا, اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا, اس سے پیار کرنا, اس کے لیے نرم رویہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے, غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ, میں بھی موجود تھا. اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو. کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے, ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے, فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا ہے. حالانکہ وجود پر کپڑے, بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے, آپ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے, وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے, پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے, کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا, میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں, موسم گرمی کا ہے. فرماتے میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو, اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں, میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں, میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جب 2 دوست ہوں, 2 پیارے ہوں, تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں, غلط مطلب لیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے, سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے, سمجھتے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں, جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے. تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر, تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر, تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر, زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر. اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے, اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی.